جاءت الطامۃ الکبریٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یریٰ فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عترتہ اجمعین۔ سورہ النازعات میں آیت نمبر 34 سے اللہ کریم وقوع قیامت کا حال اور کس طرح سے لوگ جنت اور جہنم جائیں گے اس کو بیان کیا، جنتیوں کی اور جہنمیوں کی شان کیا ہوگی اسے بیان فرمایا، اور پھر مشرکین مکہ کا وہ سوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بار بار کرتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ قیامت آنی ہے تو بتائیں وہ کب آنی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب سے کہا، میرے حبیب انہیں فرمائیے میں یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ قیامت کب آنی ہے، میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ وہ آنی ہے اور اس کی سختی ہے اور اس کی تیاری کیسے کرنی۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب آئے گی الطامۃ الکبریٰ سب سے بڑی نشانی قیامت کے آنے کی، جب بڑی نشانی ظہور پذیر ہوگی تو پھر لمحہ باقی نہیں رہے گا انتظار کا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو بھی دوڑ دھوپ اس نے کی ہوگی اپنے آخرت کے لیے، فوراً اس کے خیال میں آ جائے گا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا میموری اس کے سامنے آ جائے گی، اپنا وقت کھل جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَریٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے۔ آج تو ہم نے سنا ہوا ہے نا کہ جہنم آئے گی، ہوگی، اس دن جہنم آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ بُرِّزَتِ الْجَحِیم، جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا لِمَن یَریٰ، ہر دیکھنے والے کے لیے۔ فَأَمَّا مَن طَغَیٰ، پس جس نے سرکشی کی ہوگی، اللہ سے انحراف کیا ہوگا، نافرمانی کی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ وَآثَرَ الْحَیَاۃَ الدُّنْیَا، اور ترجیح دی ہوگی دنیاوی زندگی کو، بھاگا ہوگا دنیا کے پیچھے، دنیا 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 کہتا رہا ہوگا، ساری زندگی اس نے صرف دنیا کو چاہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو پس پشت رکھا۔ فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَیٰ، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام دوزخ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اب دوسری کیٹیگری بیان کی، جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا کہ ایک نہ ایک دن مجھے رب کے سامنے حاضر ہونا، ایک نہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشوں سے روکے رکھا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں جس کا نفس خواہش نہ کرے، نفس کو پیدا ہی خواہش کے لیے کیا گیا۔ ہر بندے کے اندر ڈیزائر، خواہش، ہر آنے والے لمحے ایک نئی خواہش پیدا ہوتی، کبھی پینے کی خواہش، کبھی کھانے کی خواہش، کبھی پہننے کی خواہش، کبھی اچھے بستر کی خواہش، کبھی اچھے عہدے کی، کیا کیا نہیں ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ہر بندہ اپنے اندر وہ خواہشیں، تو کہا کامیاب کون ہے جس نے خواہشوں کے گھوڑے کو لگام دے دی۔ خواہش پیدا ہوئی جو اللہ کے خلاف تھی، نافرمانی میں تھی، معصیت میں تھی، اس کو کھینچ لیا، اور جو اللہ کی فرما برداری میں تھی اسے نافذ کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ حقیقت میں نا بڑی 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 تفصیل سے باتیں لکھی گئی۔ یہاں پیر صاحب نے ایک جملے میں بات لکھ دی، وہ فرماتے ہیں اصل میں انسان کی کامیابی ہی اپنی خواہش کو لگام دینا ہے، یہی کامیابی ہے کہ وہ ذات کو ختم کر دے اور اپنی خواہش کو اور اپنے نفس کو اللہ کی رضا پہ ڈال دے۔
جو اللہ چاہے گا وہ کروں گا، جو نہیں چاہتا وہ نہیں کہا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تیری کامیابی اسی میں ہے کہ جو اللہ کا رسول دیتا ہے وہ لے لو، جس سے اللہ کا رسول منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہی انسان کی کامیابی، جیسے جیسے رب نے کہا وہ کر لو، جس سے اللہ کے رسول نے اور اللہ نے روکا اس سے رک جاؤ۔ تو کہا وہ لوگ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے اور انہوں نے اپنے نفس کے گھوڑے کو لگام دے دی، اپنے نفس کو خواہشوں سے روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان کا ٹھکانہ ہو گیا۔ کتنے مختصر لفظوں میں بات سمجھا دی۔ اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے جس سے ڈر آ گیا، یعنی وہ امتحان کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا، اور اپنے نفس کی خواہشوں کو لگام دے دی، بس یہ دو کام جس نے کیے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے میرے حبیب یہ ظالم آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ تیری جو بات ہے وہ کب پوری ہوگی، فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق، ہم نے کوئی آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو قیامت کا دن بتائیں؟ یہ تو اللہ نے مخفی رکھا ہے اور ظاہر نہیں کیا تاکہ ہر کوئی اس کے لیے محنت کرے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے۔ یہ دن کب ڈسکلوز ہوگا، کس دن آئے گا، کیسے آئے گا، اللہ جانتا ہے۔ یہ صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کی چند نشانیاں ظاہر کر دیں، اس نشانیوں سے تم اسے پہچان سکتے ہو۔ انما انت منذر من یخشاها، اے میرے حبیب آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں کہ ہر شخص اس سے ڈرے، اس دن کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لے، اس کے دل میں اس کا خوف بیٹھ جائے۔ آپ تو ان کو ڈرانے کے لیے تشریف لائے۔ کأنہم یوم یرونہا، میرے حبیب جس روز یہ ظالم اس دن کو دیکھیں گے، جس دن وہ دن آئے گا، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو پچھلی ساری زندگی ان کو یوں لگے گی جیسے ایک شام تھی یا ایک صبح۔ 90 سال زندگی گزار کے آئے ہوں گے، جب پیچھے دیکھیں گے تو یوں لگے گا جیسے شام ایک تھی جو ہم گزار کے آئے ہیں۔ آج میری 50 سال ہو گئی ہے، آپ ماشاءاللہ 60 برسوں بعد بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اندازہ تو کریں پیچھے ذرا نگاہ دوڑا کے، یوں ہی نہیں لگتا کہ بس کل آئے تھے۔ 39 سال مجھے غریبوال سیمنٹ میں ہو گئے، کل ہی لگتا ہے کہ وہ بس کل ایک تھا، وہ آئے تھے اور اب 40 سال بیت گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ظالم کس چیز کی جلدی ڈال رہے ہیں، جب وہ دن آئے گا کأنہم یوم یرونہا، جس دن یہ لوگ اس دن کو محسوس کریں گے، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، تو گزری ہوئی زندگی یوں لگے گی جیسے ایک شام یا ایک صبح۔ ایسا ہی ہے، ہمیں تو آج ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ دوڑ لگا رہے ہیں کہ وہ دن کب آئے، جلدی لے آؤ، کب وہ تمہارا وعدے کا دن آئے گا۔ کہ ہم نے اس دن کو کوئی ایسے نہیں رکھا، وہ دن تو سختیوں کا دن ہے، گرفت کا دن ہے، پکڑ کا دن ہے ان کے لیے جنہوں نے نہیں مانا تھا، انعام کا دن ہے ان کے لیے جنہوں نے اللہ کی مان لی تھی۔ حضور نے فرمایا نا، خوش بخت وہ ہوں گے جن پر وہ دن عصر سے مغرب کے وقفے کے درمیان گزر جائے گا، پتہ یعنی یوں پتہ چلے گا کہ بس آیا اور گزر گئے۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے جن پر 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن گزرے گا ہی نہیں، شام ہوگی ہی نہیں اس دن کی۔ تو کن لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، یہ سوچنا ہے ہم نے، کن لوگوں میں شمار ہونا ہے؟ وہ جنہیں آنکھ کھلے تو بس وہ دن ملے اور آگے گزر جائیں، وہ خوش قسمت جو اللہ جنہیں قبول فرمائے اور اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نا، جو میری فرما برداری میں آئیں گے اس روز ہم انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کر دیں گے۔ تو اس ٹھنڈ میں جو ہوگا اسے تو کوئی محسوس ہی نہیں ہوگا کہ دن آیا بھی تھا کہ نہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توقع، ایسی زندگی نصیب فرمائے، ایسی صبح اور شامیں عطا کریں کہ وہ جو قلت ہے نا وہ ہمیں ملے، اس کثرت سے اللہ بچا لے، کہ اس دن کی کثرت جسے ملے گی وہ برداشت نہیں کر سکے گا، اور جو اس روز کی قلت میں ہوگا وہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور اس کا انجام خوبصورت ہوگا۔ اللہم اجعلنا من السعداء الذین خافوا مقام ربہم ونہوا عن النفس والہوا وارزقنا اتباع حبیبک المکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم۔